بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ آج ہم سورہ بلد شروع کرتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم مجھے قسم ہے، بہذا البلد اس شہر کی، و اور انت تم، ہلم جلوہ گر ہو، بہذا البلد اس شہر میں۔ ان دو آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس شہر مکہ کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی فضیلت کی وجہ سے اس کی قسم ارشاد فرمائی، اور مکہ مکرمہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرم اور امن والی جگہ بنایا، اور اس میں موجود مسجد کے بارے میں فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو امن والا ہو گیا۔ اس مسجد کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ بناتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کر لو، اور اس میں موجود مقام ابراہیم کے بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں۔ اور اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور لوگوں کو خانہ کعبہ کا حج کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ اور سورہ بلد کی دوسری آیت میں گویا کہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مکہ مکرمہ کو یہ عظمت آپ کے وہاں تشریف فرما ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کی رسالت کی قسم یاد نہ فرمائی۔ اور سورہ مبارکہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انتہائی تعظیم و تکریم کا بیان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کو اس شہر سے جس کا نام بلد حرام اور بلد امین ہے مقید فرمایا ہے۔ جب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مبارک شہر میں نزول اجلال فرمایا، تب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شہر معزز و مکرم ہو گیا، اور اسی مقام سے یہ مثال مشہور ہوئی، شرف المکانی بالمکین، یعنی مکان کی بزرگی اس میں رہنے والے سے ہے۔ مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم یاد فرمانا اس چیز کا شرف اور فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اور دیگر اشیاء کے مقابلے میں اس چیز کو ممتاز کرنے کے لیے ہے جو لوگوں کے درمیان موجود ہے، تاکہ لوگ جان سکیں کہ یہ چیز انتہائی عظمت و شرافت والی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو اس مقام کو کیا کیا عظمتیں حاصل ہوئیں، ان میں سے 7 عظمتیں ملاحظہ ہوں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس بستی کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں کو کھا جاتی ہے۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ ہے، اور وہ برے لوگوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ دوسری روایت دیکھتے ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجر رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ کے دونوں پتھریلے کناروں کے درمیان کی جگہ کو میری زبان سے حرم قرار دیا گیا ہے۔ چوتھی روایت ہے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، بے شک یہ حرم ہے اور امن کا گہوارہ ہے۔ پانچویں روایت دیکھتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جتنی برکتیں مکہ میں نازل کی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ میں نازل فرما۔ چھٹی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور آگے ساتویں اور آخری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو مدینہ منورہ میں موت آ سکے تو اسے یہاں ہی مرنا چاہیے، کیونکہ میں یہاں مرنے والوں کی خاص طور پر شفاعت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت کیا کو فرماتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ آگے آیت نمبر 3 اور 4 دیکھتے ہیں، واہ اور والدین باپ کی قسم، واہ اور ماں والدہ اس کی اولاد کی، لقد ضرور بے شک خلقنا ہم نے پیدا کیا انسان کو فی کبد مشقت میں، اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی، یقیناً بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں، والدین و ماں ولد، اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کی اولاد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالواسطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے اولاد کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اولاد سے آپ علیہ السلام کی ذریت مراد ہے۔ اور تیسرا قول یہ بھی ہے کہ یہاں والد سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولاد سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت مراد ہے۔ اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے، جیسے کہ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں تمہارے دینی معاملات سکھاتا ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یاد کر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا، کہ وہ حمل کے دوران ایک تنگ و طریق مکان میں رہے، ولادت کے وقت تکلیف اٹھانے، دودھ پینے، دودھ چھوڑنے، معاش کے حصول زندگی و موت کی مشقتوں کو برداشت کرے۔ یاد رہے کہ ان مصائب و تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ہمارا نفس ہمارا مست گورا ہے، اور اگر اس کے منہ میں ان تکلیف کی لگام نہ ہو تو یہ ہمیں ہلاک کر دے گا، کیونکہ ان تکلیف کی لگام کے باوجود انسان کا حال یہ ہے کہ ظلم اور قتل و غارت گری انسان نے، چوری ڈکیتی کی وارداتوں کا مرتکب انسان ہوا، فحاشی و عریانی کے سیلاب انسان نے بہائے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ حتیٰ کہ خدائی تک کا دعویٰ انسان نے کیا۔ اگر ان تکلیف کی لگام ہٹا لی جائے تو انسان کا جو حال ہوگا وہ تصور سے بالا تر ہے۔ آگے آیت نمبر 5 سے 7 دیکھتے ہیں، کیا یہ سبو آدمی سمجھتا ہے ان کے لن یقدرہ ہرگز قدرت نہ پائے گا، علیہ اس پر احد کوئی ایک،
یقولو وہ کہتا ہے، اہلکتو میں نے ختم کر دیا، مال اللبد ڈھیروں مال، کیا یحسبو وہ سمجھتا ہے، ان کے لم یرہو نہیں دیکھا اسے، احد کسی ایک نے۔ ان تین آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ختم کر دیا۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ ان تین آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو الرشد اسید بن قلادہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ انتہائی مضبوط اور طاقتور شخص تھا، اور اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ چمڑا پاؤں کے نیچے دبا لیتا اور اعلان کرتا کہ کون اس چمڑے کو میرے پاؤں کے نیچے سے نکالے گا۔ چنانچہ 10 آدمی اس چمڑے کو کھینچتے رہتے، یہاں تک کہ وہ چمڑا تو پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن جتنا اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا وہ ہرگز نہ نکل سکتا تھا۔ اور ایک یہ قول ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ کافر اپنی قوت پر غرور کرتا ہے اور مسلمانوں کو کمزور سمجھتا ہے۔ یہ کس گمان میں پڑا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتا جو کہ قادر برحق ہے۔ یقول اہلکت مال اللبد، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ختم کر دیا۔ یہاں سے اس کافر کا قول ذکر کیا گیا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کافر کہتا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت و دشمنی میں لوگوں کو دے کر ڈھیروں مال ختم کر دیا تاکہ وہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہیں کرے گا اس نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کس کام پر خرچ کیا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی خبیث نیت اور باطنی فساد سے باخبر ہے، اور وہ اسے اس کی سزا دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بری نیت سے بری جگہ پر مال خرچ کرنے کا انجام بہت سخت ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو رشوت کے ذریعے دنیا کا عہدہ اور منصب حاصل کرنے لیے اور شادی کی ناجائز رسموں کو پورا کرنے کے لیے بے تحاشا مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی درس حاصل کریں کہ جو ظاہری طور پر تو نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہے کہ اس عمل سے لوگ ان کی واہ واہ کریں اور لوگوں میں ان کی نیک نامی مشہور ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے درج ذیل 2 حدیث میں بڑی عبرت ہے۔ پہلی روایت دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان اپنے رب کی بارگاہ سے اس وقت تک قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک اس سے ان 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ سب سے پہلی، اس کی زندگی کے بارے میں اسے کن کاموں میں گزارا۔ نمبر 2، اس کی جوانی کے بارے میں اسے کن کاموں میں صرف کیا۔ نمبر 3 اور 4، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے مال کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ نمبر 5، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ دوسری روایت ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حال پر رحم فرمائے، انہیں اپنی بگڑی عادتیں اور خراب حالات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے ہم آیت نمبر 8 تا 10 دیکھتے ہیں۔ کیا لم نجعل، ہم نے نہ بنائے، لہو اس کی، عینین 2 آنکھیں، اور لسانن ایک زبان، اور شفتین 2 ہونٹ، اور ہدیناہو ہم نے دکھائے اسے، نجدین 2 راستے۔ ان 3 آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں اور ایک زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اسے 2 راستے دکھائے۔
ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ علم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائی؟ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ اس کافر کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ اس آیت اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کافر کی 2 آنکھیں نہ بنائی جن سے وہ دیکھتا ہے، اور کیا ہم نے اسے زبان نہ دی جس سے وہ بولتا ہے اور اپنے دل کی بات بیان میں لاتا ہے، کیا ہم نے اسے 2 ہونٹ نہ دیے جن سے وہ اپنے منہ کو بند کرتا ہے اور بات کرنے، کھانے پینے اور پھونکنے میں ان سے کام لیتا ہے، اور کیا ہم نے اسے ماں کے دودھ سے بڑے پستانوں کی راہ بتائی، پیدا ہونے کے بعد وہ ان سے دودھ پیتا اور غذا حاصل کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا کی اور اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی، اور اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان کلام کرتا اور اپنے دل کی بات بیان کرتا ہے، اس کے ذریعے معاملات سر انجام دیتا اور کھانے والی چیزوں کے ذائقے معلوم کرتا ہے۔ اور اگر انسان کی زبان نہ ہوتی، یا زبان تو ہوتی لیکن اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی، تو انسان اپنے معاملات سر انجام دینے کے لیے اشارے اور تحریر کا سہارا لینا پڑتا، اور اس سے جو دشواری ہوتی ہے اس کا اندازہ گفتگو کرنے کی صلاحیت سے محروم لوگوں کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں یہ تنبیہ بھی ہے کہ اچھی اور نیک باتوں کے علاوہ انسان کم کلام کیا کرے اور فضول و بے فائدہ کلام نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زبان کو منہ کے اندر رکھا اور اس کے آگے 2 ایسے ہونٹ بنا دیے جنہیں کھولے بغیر کلام ممکن نہیں، اس میں یہی حکمت ہے کہ تاکہ بندہ اپنے ہونٹوں کو بند کر کے ان سے کلام نہ کر سکنے پر مدد حاصل کرے۔ اور باکثرت حدیث میں زبان کی حفاظت کرنے کی ترغیب اور خاموش رہنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلی روایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہیں تمہارا گھر کافی رہے اور اپنی خطاؤں پر رو۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تو سیدھی رہے گی اور تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہوں گے۔ اگر تیسری روایت دیکھتے ہیں تو سفیان بن عبداللہ سقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں کا آپ مجھ پر خوف کرتے ہیں ان میں سے زیادہ خطرناک کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، یہ یعنی تمہاری زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان جیسی عظیم نعمت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے فضول اور بیکار باتوں ناجائز کلام سے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے دیکھتے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے 2 راستے دکھائے۔ یہاں آیت میں نجدین کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے ماں کی دونوں چھاتیاں مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے اچھائی اور برائی کے 2 راستے مراد ہیں جو جنت یا جہنم تک پہنچاتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 11 سے لے کے 16 تک دیکھتے ہیں۔ فلک تحامل عقبہ، فلک تحامہ، پھر کیوں نہ سوچے سمجھے بغیر کود پڑا، عقبہ گھاٹی میں، پھر کیوں نہ سوچے سمجھے بغیر کود پڑا گھاٹی میں، واہ اور ما ادراک، کیا معلوم تجھے، مل عقبہ، گھاٹی کیا ہے، فکو رقبہ، کسی کی غلامی سے گردن چھڑانا، او یا اطعام، کھانا کھلانا، فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن میں، یتیمن ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو، کسی یتیم رشتہ دار کو، او یا مسکینن ذا متربہ، خاک نشین مسکین کو۔ ان 6
آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن میں کھانا دینا رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔ ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ظاہر اور وافر ہیں تو اس پر لازم تھا کہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، لیکن اس نے نیک اعمال کر کے ان جلیل اور عظیم نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ یہاں نیک اعمال کرنے کو گھاٹی میں کودنے سے اس مناسبت کی وجہ سے تعبیر کیا گیا کہ جس طرح گھاٹی میں چلنا اس پر دشوار ہے، اس طرح نیکیوں کے راستے پر چلنا نفس پر دشوار ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے، اس میں کودنا کیا ہے وہ گھاٹی، اور اس میں کودنا یہ ہے کسی بندے کی گردن غلامی سے چھڑانا، یا ملک خواہ اس طرح ہو کہ کسی غلام کو آزاد کر دیں، اس طرح ہو کہ مکاتب غلام کو اتنا مال دے دے جس سے وہ آزادی حاصل کر سکیں، یا کسی غلام کو آزاد کرانے میں مدد کریں، یا کسی قیدی یا قرض دار کو رہا کرانے میں ان کی مدد کریں۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ نیک اعمال اختیار کرے، اپنی گردن آخرت کے عذاب سے چھڑائے۔ نمبر 2، قحط اور تنگی کے دن رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو کھانا دینا جو کہ انتہائی تنگ دست اور مصیبت زدہ ہو، نہ اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ ہو، نہ بچھانے کے لیے کچھ ہو، کیونکہ قحط کے دنوں میں مال نکالنا نفس پر بہت شاق اور اجر عظیم ملنے کا سبب ہوتا ہے۔ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے کی بہت فضیلت، چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے رحیق مختوم یعنی جنت کی سربلند شراب پلائے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغفرت لازم کر دینے والی چیزوں میں سے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ یتیم کی کفالت کرنے، اس کے ساتھ احسان کرنے اور اسے کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے، چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے وہ یتیم اس گھر کا ہو یا غیر کا، میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں میں سب سے برا وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور وہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ آگے آیت نمبر 17 اور 18 دیکھتے ہیں۔ فما پھر کانا وہ ہو من الذین ان لوگوں میں سے جو آمنو ایمان لائے وتواصوا اور انہوں نے آپس میں نصیحتیں کی، بالصبری صبر کی، وتواصوا اور آپس میں تاکیدیں کی، بالمرحمہ مہربانی کی، اولئک یہ لوگ اصحاب المیمنہ دائیں طرف والے ہیں۔ ان 2 آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا پھر ان میں سے ہو جو ایمان لائے، یعنی یہ تمام عمل اس وقت مقبول ہے اور اسی صورت میں یہ عمال کرنے والے کے بارے میں کہا جائے گا وہ گھاٹی میں کودا کہ جب یہ عمال کرنے والا ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں گناہوں سے باز رہنے اور عبادت بجا لانے اور ان مشقتوں کو برداشت کرنے پر صبر کی نصیحتیں کی جن میں مومن مبتلا ہو، اور انہوں نے آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کریں، اور اگر وہ ایماندار نہیں تو اس کے لیے کچھ نہیں بلکہ اس کے سب
عمل بیکار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر اچھی جگہ پر مال خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ایمان قبول کرنے کے بعد جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے گا اسی کا ثواب ملے گا۔ اس چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سورہ توبہ آیت نمبر 54 ہے، اور ان کے صدقات قبول کیے جانے یہ بات مانے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، لہذا جو کافر یہ چاہتا ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور نیک عمال کرنے پر ثواب ملے تو اسے چاہیے کہ پہلے توحید و رسالت پر ایمان لائے اور اس کے بعد مال خرچ کرے اور دیگر نیک عمال کرے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب حاصل ہو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں، یعنی جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں یہ دائیں طرف والے ہیں، جنہیں ان کے اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ عرش کی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپس میں صبر کی نصیحتیں اور مہربانی کی تاکیدیں کرنے والے مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ اور درجہ بہت بلند ہے۔ آگے آخری دو آیات دیکھتے ہیں، 19 اور 20۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، ہم وہ اصحاب المشأمہ، بائیں طرف والے ہیں، علیہم، ان پر نارن، آگ ہوگی، موصدہ، بند کی ہوئی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہی بائیں طرف والے ہیں اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں طرف والے ہیں اور انہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور عرش کے بائیں سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی، نہ اس میں باہر سے ہوا آ سکے گی اور نہ اندر سے دھواں باہر جا سکے گا۔ یہاں تک تھے ہماری سورہ بلد اور اس کی 20 آیات اور اس کا ترجمہ اور تفسیر۔